دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی پرامن گلگت بلتستان زندہ باد 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 دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی پرامن گلگت بلتستان زندہ باد پرامن گلگت بلتستان زندہ باد۔ نلتر میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک اندوہناک واقعہ ہے، بربریت ہے، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کے اوپر فائر ہوا ہے، وہ شہید ہوئی ہے۔ ہم اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ریاستی فیلئر ہے، اسٹیٹ فیلئر ہے۔ اگر ریاست اپنی عدالتوں کو اتنا بہتر کرتی، پہلے کے واقعات کا سدباب کیا جاتا، تو آج یہ واقعات رونما نہیں ہوتے۔ دیکھیں، یہ گلگت بلتستان کی تاریخ ہے، اسٹیٹ سپانسر قسم کی سیکٹرنزم ہے وہاں پہ، اسٹیٹ سپانسر قسم کی وہاں پہ حب الوطنی ہے، اور اسٹیٹ سپانسر قسم کی وہاں پہ دہشت گردی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ایک پورے طریقے سے ماضی سے لے کے ابھی تک یہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دیتی رہی، دہشت گردوں کو چلاتی رہی، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو بھی حالات ہیں اس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ ریاست نے ہمیشہ گلگت بلتستان کو ایک مارجنلائز ریجن بنا کے رکھا، اور ریاست کی جو ڈیپ سٹیٹ کی پالیسیز ہیں، ریاست کی جو اسٹریٹجک ڈیپ کی پالیسیز ہیں، یہ وہ پالیسیز ہیں جن کو لے کے گلگت بلتستان کو ہمیشہ سے مظلوم محکوم بنانے کے لیے، ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان کی اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر بیٹھنے کے لیے، ان کو مظلوم اور محکوم رکھنے کے لیے ان تمام ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا گیا۔ اگر ہم اصل میں کم ظرف ہیں، ہم اپنی تاریخ کی طرف نہیں دوڑاتے۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو 50 سال سے پہلے کسی قسم کا اتنا زیادہ فرقواریت یہاں پہ نہیں تھی، منافرت یہاں پہ نہیں تھی۔ پچھلے 50 سال میں ریاست نے اس مسئلے کو، حقوق کے مسئلے کو دبانے کے لیے، لوگوں کو مظلوم اور محکوم رکھنے کے لیے سپانسرڈ یہاں پہ دہشت گردی کی، سپانسرڈ یہاں پہ لوگوں کے اندر مذہبی منافرت پھیلائی۔ اگر آپ 100 سال پرانے جائیں، آج ہماری ڈیبیٹ ہے KKH کے اوپر، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے، ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے۔ ہسٹری میں کبھی دیامر، دریل، تانگیر کے لوگوں نے گلگت بلتستان کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ دیامر کے لوگوں نے، دریل تانگیر کے لوگوں نے گلگت کا دفاع کیا ہے، ہمیشہ سے باہر سے حملہ کرنے والے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور گلگت بلتستان کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ لیکن جو ہی یہ ریاست وہاں پہنچتی ہے، دیامر کے لوگ دہشت گرد بھی بن جاتے ہیں، دیامر کے لوگ طالبان بھی بن جاتے ہیں، دیامر کے لوگ پتہ نہیں کون سی کلادم تنظیموں کے ممبر بھی بن جاتے ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری پرانی تاریخ میں یہی دیامر کے لوگ ہماری حفاظت کیوں کرتے تھے؟ آج یہی جو دیامر کا راستہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن کے رہ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں جو پہلی مرتبہ دیامر کے اندر نفرت پھیلائی گئی، وہ ایک برٹش آفیسر تھا۔ آپ جا کے ہسٹری پڑھیں، جو میرے دیامر کے دوست ہیں وہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں۔ ایک میجر ڈی ہوا کرتا تھا، وہ سیکیورٹی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں ہوتا تھا۔ اس نے داریل میں جا کے وہاں پہ امامت کی، وہ 7 سال وہاں پہ رہا، اور اس نے پہلا فتویٰ دیا کہ اسماعیلی اور شیعوں کو قتل کرنا اور ان کی چیز کھانا حلال ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ نفرت کے بیج بوئے گئے۔ آج بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے دریل تنگیر کی جو کمیونٹی ہے، وہ گلگت بلتستان کی حفاظت کرنے والی کمیونٹی ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ موجود ہوا، ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے حفاظت کی، لیکن انفارچونیٹلی ریاست نے میجر ڈیو کے وارثوں کو آج بھی دیامر میں زندہ رکھا ہے، ان کو پالا ہے، پوسا ہے، تاکہ دیامر کا جو ایک خوبصورت چہرہ ہے اسے خراب کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، کہ یہ تمام تر چیزیں ریاست کی فیلئر ہیں۔ آپ نے پاکستان میں جہادی کلچر لایا، کلاشنکوف کلچر لایا، آج آپ کے گلے پڑ گیا ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان میں بھی یہی کیا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ نے حقوق سے دور رکھنے کے لیے وہاں پہ اس طرح کی بیماریوں کو انجیکٹ کیا۔ آج جب سی پیک بنانے آپ جا رہے ہیں، اور سی پیک کے لیے آپ کو امن چاہیے، تو آپ سے یہ سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ آپ نے مذہبی منافرت اتنی پھیلا دی کہ
کہ آپ نے گلگت بلتستان کو بارود کا کنستر بنا دیا ہے۔ میں ریاست سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بارود کے کنستر کے اوپر پٹاخے پھوڑے نہیں جاتے ہیں۔ اگر یہ بارود کا کنستر پھٹے گا تو صرف یہ ریاست ہی نہیں بلکہ اس ریاست کے ارد گرد جو شکاری گلگت بلتستان کو سونے کی چڑیا سمجھ کے شکار کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ بھی جلیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک آزاد خیالی کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ ایک لبرل سوچ کے ساتھ کرنے کا حق دیا جائے۔ گلگت بلتستان ہم سب کا ہے، گلگت بلتستان ہم سب کی پہچان ہے، اس کے امن و امان کو ہم نے بحال کرنا ہے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ بہت سارے ایسے عوامل ہیں وہاں پر جن کو کھلے عام بیان بھی شاید نہیں کیا جا سکے، بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو ہر کوئی سمجھتا بھی ہے اور ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ ان تمام واقعات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ہم سب کو مل جل کر باہمی اتحاد سے، اتفاق سے، نہ شیعہ بن کر، نہ سنی بن کر، نہ اسماعیلی بن کر، ایک جان ہو کر ان تمام عناصر کو للکارنا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے درمیان یہ محبت جاری رہی، اگر ہم یوں ہی ایک ہوتے رہے تو وہ عناصر سن لے، وہ تمام عناصر سن لے کہ ان کی چال آج کے اس احتجاج سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی وہ چال ناکام ہو چکی ہے۔ میں آخر میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن 6 معصوموں کی جان لی گئی ہے، چاہے جس نے بھی لی ہے، میں کسی ایک پہ اس کا الزام نہیں ڈالنا چاہتا، جس نے بھی ظلم کیا ہے گلگت بلتستان میں، نل تر کے باسیوں پر ظلم کیا ہے، ان عوامل کی بےخنی کرے، ان قاتلوں کو گرفتار کرے اور ان سب کو قرار کی سزا دے۔ ہمیں اس واقعے کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، کئی ہمارے لوگ سوشل میڈیا میں اس کو سمجھ نہیں رہے۔ میرے خیال میں کئی ہمارے دوست آج تک کبھی انہوں نے میرے خیال میں نل تر بالا کا وزٹ نہیں کیا ہے، اس نگر اس ایریا کو نہیں جانتے ہیں، زمینی حقائق کو میرے خیال میں جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ فوراً اپنی رائے ضرور قائم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نل تر بالا میں خود بھی وزٹ کر چکا ہوں 2-3 دفعہ۔ وہاں جسٹ 2-3 گروپوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سرزمین میں نل تر بالا بہت خوبصورت ایریا ہے۔ نل تر بالا سے 15 منٹ کی دوری پر نگر ایریا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس ایریا میں سب سے پہلے تو بہت بڑے اداروں کی بھی زمینیں اس ایریا پر ہیں جو ایکرز پر مشتمل ہیں، جو قبضہ کیا گیا ہے، ان لوگوں کو ان کے بنیادی رائٹس نہیں ملے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے کئی بااثر لوگوں کے بھی وہاں گیسٹ ہاؤسز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں اور ان کے ذاتی ہوٹلز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ جو نیچے والا طبقہ ہے بیچارے، جن کے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں، بدنویسی زمینیں ہیں، ملکیتی زمینیں ہیں، پہلے والی بندوبست کے دور سے ان کی زمینیں ہیں۔ ان زمینوں کو لے کے وہ بیچارے آلو کاشت کرتے ہیں اور گرمیاں یہاں گزار کے سردیوں میں نل تر پائن شفٹ ہوتے ہیں یا گلگت شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو آڑ بنا کر، ان کو آگے فرنٹ میں رکھ کر، ان جو مافیاز ٹائپ کے بڑے تائیکوانڈوز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان غریبوں کا استعمال کر کے، ان کے جذبات کا مس یوز کر کے، یہ اپنے ان ذاتی جو غیر قانونی طریقے سے قبضہ ہو چکے ہیں اس ایریا پر، اس کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے ہر باسی کو سمجھنا ہوگا۔ کیا نل تر بالا کی زمینیں جو ہیں، کیا خالصتاً ان کے ملکیتی زمینیں آج بھی محفوظ ہیں؟ قطعاً محفوظ نہیں ہے۔ کئی اداروں کی زمینیں ہیں، کس مد پر ہیں؟ ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری کی زمینوں پر آ کے کس طرح وہ قابض ہو سکتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے کئی بااثر لوگوں نے مختلف ہتھ کنڈوں سے زمینیں ہتھیا کر بڑے بڑے ہوٹلز تعمیر کر چکے ہیں۔ تو خدا را یہ جسٹ 2 گروپوں کی لڑائی نہیں، بلکہ یہ بڑے مافیاز کی لڑائی ہے، بڑے آئیڈیاز کی لڑائی ہے، بڑی سوچ کی لڑائی ہے، جو آنے والے وقت میں ان ایریاز پہ جا کے قابض ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ایک پروٹیکشن دینے کے لیے اس رائے کو ان غریب لوگوں کا یوز کیا جاتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات، ہم پڑھے لکھے ہی صحیح گلگت بلتستان کے نام نہاد، اور ہم بھی اس دوڑ میں اس رائے کے ساتھ چل بستے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ تو مسلکی بنیادوں پر کیا گیا ہے، یہ تو حقوق پامال کر رہے ہیں، یہ تو بڑی پلاننگ سے ان لوگوں کو اس ایریا سے بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک مسلک کی، اور پھر اپنی جے کروانے کے لیے ان کو وہاں سے بدر کرنا چاہتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی مسلک کو اگر دل سے کوئی بندہ فالو کرتا ہے تو کسی بھی فرقے میں کسی بھی انسان کے لیے مشکل پیدا کرنا زمین پر کوئی اجازت کسی فرقے میں نہیں ہے۔ وہ بے شک ہندو مذہب ہی کیوں نہیں ہو، وہاں بھی انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ تو خدا کے بندے، ہم تو گلگت بلتستان میں، ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم تو صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، ہم تو ایک ہی کلمہ گو ہیں، ہم تو اس رسول کے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانی کے درس دیتا تھا۔ ہم بلا کیسے وہاں ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔
میرے بھائیوں، اصل میں گلگت بلتستان کا کوئی بھی باشعور شخص گلگت بلتستان میں امن خراب کرنا نہیں چاہتا ہے. یہ مخصوص قسم کے لوگوں کو ایجنڈے پہ کام کروایا جاتا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کے ذریعے ان کے اپنی سوچ کو مسلط کیا جا رہا ہے. اور یقین کیجئے ہم سب کو آنے والے وقت کی اس ترقی سے روکنے کی سازش ہے. یہ آنے والے وقت میں جو شناخت کے لیے آپ لوگ لڑ رہے تھے، بنیادی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، اس آواز کو منہدم کرنے کے لیے، اس آواز کو تباہ کرنے کے لیے، اس محبتوں کو کم کرنے کے لیے بڑے پلاننگ کے ذریعے میں اور آپ کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہم نے بڑے تحمل کے ساتھ خاص کر گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں آ چکی ہیں. ہمیں نکلنا ہوگا، اس دلدل سے نکلنا ہوگا. اس دلدل میں پچھلے 73 سالوں سے ہمیں رکھا گیا ہے اور ہمیں پامال کیا گیا ہے. ہمارے حقوق پامال ہوئے ہیں، ہماری ہسٹری پامال ہوئی ہے، ہماری شخصیات، ہمارے گلگت بلتستان کو آزاد کرنے والی ان عظیم شخصیتوں کے نام، ان کی تاریخ، ان کے کام کو پامال کیا جا رہا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ بلتستان کا میرا بھائی ہو یا ایک کستوری ہو یا گلگتی ہو، ایک چھلاسی ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے یونائٹڈ ہو کے گلگت بلتستان کے لیے آواز بلند کرنا. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہمارے حقوق تو پامال ہو جائیں گے، اور جن کو فائدہ پہنچنا ہے وہ فائدے حاصل کر جائیں گے، وہ کر بھی چکے ہیں اس وقت تک. خدا کا خوف کریں، ان چیزوں سے نکل جائیں. کب تک لڑتے رہیں گے؟ مجھے افسوس ہوا، کل میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا میں دیامر اور چلاس میں چند لوگ جو ہیں ایسی تقریریں کر رہے تھے جس سے پورا دیامر چلاس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دیامر اور چلاس کے لوگ انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں، پرخلوص لوگ ہیں. وہ انسان دوست ہیں، کیوں ان کو اس ریجن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں وہاں ٹورزم کو مزید پروموٹ ہونے سے روکا جا رہا ہے؟ کیوں ان غریب لوگوں کو ان کی معیشت مضبوط ہونے سے روکا جا رہا ہے؟ اگر آپ اسلحے کی نمائش کروا دیں گے، آپ وہاں غریب لوگوں کو مختلف چیزوں پہ لگا کے چھوڑ دیں گے، کون چاہے گا وہاں ٹورزم فروغ کرنا چاہے گا؟ اس کا نقصان کس کو ہے؟ مجھے نقصان ہے. اگر میرا دیور کا دوست، میرا بھائی معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا، اس کا ہمارا نقصان مجھے ہے. گلگت بلتستان کا ریونیو رک جاتا ہے، گلگت شہر کا ریونیو رک جاتا ہے، استور کا ریونیو رک جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو دیامر میں، ہمیں نگر میں، ان تمام تر تعصبات سے بالاتر ہو کر ان ریجنز کی ہم نے ٹورزم کو آگے لے کر آنا ہے. گلگت بلتستان بہت خوبصورت ایریا ہے، وادیاں ہیں. کیا کچھ لوگوں کو اس دیامر میں کچھ عرصہ پہلے ایک خوبصورت سا ایونٹ ہوا تھا، وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، جس سے وہاں کی سیاحت فروغ پا رہی تھی؟ اب مزید اسلحے کی نمائش کروا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہرگز یہ ہونے نہیں دیں گے. ہمارے لوگ انتہائی پرخلوص محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا بلتستان انتہائی امن کا گہوارہ ہے. کوئی وہاں دہشت گردی کرنا نہیں چاہتا ہے، کوئی کسی فرقے کے خلاف بات کرنا نہیں چاہتا ہے. یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ کس پلاننگ کے ذریعے ہمارے اندر ایک نیریٹو کو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ گلگت کے لوگ یہ چاہتے ہیں، دیامر کے لوگ یہ چاہتے ہیں، بلتستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں. کوئی کچھ ہم نہیں چاہتے ہیں. میں استوری ہوں، میں دیامر کے لوگوں سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، ایک بلتستانی سے میں ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں. ان ہتھ کنڈوں پہ ہمیں استعمال نہیں کیا جائیں. ہم امن کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں موقع دیا جائیں. اس کے لیے جتنے بھی گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں، ان سب کو آگے نکل کر ہمیں ایک پلیٹ فارم میں مل کے آواز بلند کرنی ہوگی، اور دو ٹوک میں دہشت گردی اور اس طرح کی سوچ کو ہمیں ریجیکٹ کرنا ہوگا. اور پھر جا کر گلگت بلتستان کی ٹورزم مضبوط ہوگی، ہمارے مختلف راستے کھل جائیں گے، پھر ہم مضبوط ہوں گے. آنے والے وقت میں آپ کے اس خطے کے خلاف کئی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، کئی فیصلے کر رہے ہیں، بیک ڈور میں گیم چل رہی ہے. آپ کو اعتماد میں لے کر ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا جا رہا ہے. خدا کے لیے ہم ان چیزوں کے پیچھے لگے رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا میرے فیوچر کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا یہاں جتنے ہمارے دوست ہیں پڑھے لکھے، ہماری امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں ایک دوسرے سے، کہ ہم نے آنے والے وقت میں ان تمام نظریات کو ریجیکٹ کر کے یونائٹڈ ہو کر آگے بڑھنے والے نظریے کو ہم نے فروغ دینا ہے. اور انشاءاللہ یہاں سے ہم منتشر ہونے کے بعد بھی اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ ہم نے جانا ہے، اور ہم نے بڑھ چڑھ کر اسی طرح کردار ادا کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کی امن کو کیسے ہم نے قائم رکھنا ہے آنے والے وقت میں. اور ایک ہی ہمارا موقف ہونا چاہیے. اب یہ بھائی نے بہت زبردست طریقے سے اس نے پریزنٹ کر کے بتایا کہ نمبر ایک تو گلگت بلتستان میں ہم نے امن کو فروغ دینا ہے، ٹورزم کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اور ہم نے کیش سے متبادل راستوں کو لے کے چلنا ہے آگے، تاکہ پورا گلگت بلتستان آگے بڑھ سکے. سیکٹیرین وائلنس کی طرف لے جایا گیا. ہم سب جو ہیں گلگت بلتستان کے تمام باسی جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. پھر کسی خاص سیکٹ کو، کسی جرم کو سیکٹ کے ساتھ کیوں ملایا جاتا ہے؟
یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا, اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لوگوں کو الجھایا گیا, جو شریف سادہ لوگ ہیں ان کو استعمال کیا گیا ڈیفرنٹ جگہوں پہ, اور جو ہے امن کو خراب کیا گیا. اور آج ہم جو ہے اس امن کو خراب کرنے کی کوئی سازش کو ہم اپنے صفوں کے اندر آنے نہیں دیں گے. اس بات کا آپ نے تہیہ کرنا ہے. اور اسٹیٹ کی جو ایجنسیاں ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پاک آرمی ہے, اور سارے جو ادارے ہیں, پولیس ہے, عدلیہ ہے, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں گلگت بلتستان میں, خواہ وہ دہشت گردی ہو, خواہ وہ سیکٹیرین وائلنس ہو, خواہ وہ ذاتی دشمنی ہو, ذاتی دشمنی میں کون سا قانون اجازت دیتا ہے ذاتی دشمنی میں کہ کسی بندے کو ڈائریکٹ سینے سے گولی سے چھلنی کیا جائے. میں تمام سیکیورٹی اداروں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جرم کو ایز اے جرم لیا جائے, نہ کہ سیکٹ کے ساتھ ملایا جائے, اور جو مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ باقی جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ امن سے رہیں. سب سے پہلے گروپ کے 2 بندے افسوسناک طور پر شہید ہوئے تھے. یہ واقعہ عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا. آج تک اس کے حوالے سے پیشیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر بر وقت وہ فیصلے ہوتے, عدالتی کارروائی, عدالتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی, تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی کہ اس قسم کے واقعات کو مزید فروغ ملتا. تو آج ایک پیغام بھی ہمیں لے کر جانا ہے کہ ہم نے اپنے عدالتی نظام کو بھی درست کرنا ہے. جو حلقے, جو مقتدر طبقے ان چیزوں پر قادر ہیں, جن کی ذمہ داری ہے کہ عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے, درست کیا جائے, ان تک ہم نے اپنی بات پہنچانی کہ عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو. اور اس سے سب سے اہم بات, سب سے بڑی بات یہ کہ بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے. آج وین وہاں سے گزر رہی تھی, مسافر وہاں پر موجود تھے, کچھ نامی گرامی شخصیات بھی اس کے اندر موجود تھیں, تو یقینی بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سے ان کے خلاف پلاننگ ہو رہی تھی, باقاعدہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی ان کے قتل کے خلاف. لیکن جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ہمارے وہاں پہ, جو ریاستی ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, جن کے نام کے ساتھ نمبر 1 کا لیبل لگتا ہے, ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ ان کو اس قسم کے واقعات کا ادراک ہونا چاہیے تھا. آج پاکستان میں کہیں بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے, کہیں پہ بھی دھماکے کی قبل از وقت اطلاع دی جاتی ہیں, انفارمیشن دی جاتی ہے, سیکیورٹی ہائی الرٹ کی جاتی ہے. لیکن گلگت بلتستان ایک ہیویلی ملٹرائزڈ زون ہونے کے باوجود اس قسم کے واقعات وہاں پر رونما ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے, اور سیکیورٹی اداروں کو, ریاستی اداروں کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا چاہیے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور جس نے بھی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک بات یہاں قابل ذکر ہے, وہ یہ ہے کہ جرم کو کمیونٹی سے علیحدہ دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا بہت پہلے سے مطالبہ رہا ہے. اس پریس کلب میں 2 سالوں سے بولتا ہوں. ہمارے جامر میں اسکول جلائے گئے, بہت دوسری ضلعوں سے, جگہوں سے ہمیشہ بات کی گئی کہ بھائی جامر والے ایسے کرتے ہیں, وہاں آپریشن ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. یہ انتہائی نامناسب بات ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کہ جامر میں اس وقت کوئی ایسی آرگنائزیشن یا ایسے لوگ کام نہیں کرتے ہیں. دہشت گرد جو ہماری امن کے, جو ہماری معیشت کے, ہمارے تعلیم کے اور ہماری سیاحت کے دشمن ہیں, محرکات کو نہیں سمجھیں گے تب تک گلگت بلتستان میں دیرپا امن ممکن نہیں ہے. ہم جوڈیشری سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ سانحۂ نلتر جس وجہ سے بھی رونما ہوا, چاہے وہ دہشت گرد اپنی مذموم مقاصد کے لیے یا وہ کسی اور کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ زمینی تنازع ہے, جس شکل سے بھی, جس وجہ سے بھی وہ واقعہ رونما ہوا ہے, ان عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کو فی الفور سزا دی جائے.